اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سعادت ہے کہ ہم آپ کے پسندیدہ پروگرام کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ کا پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا ان کا سوال، السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسلام میں کتا پالنا جائز ہے، اور اگر صرف اس کی کو سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے پالا جائے تو وہ کیسا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام کی نظر میں جو حیوانات نجس ہیں اور نجس العین ہیں، اس میں ایک حیوان کتا ہے، اور کتا کسی بھی صنف کا ہو، مثال کے طور پر شکاری کتا ہو یا گھریلو ہو یا کسی اور کام کے لیے استعمال ہوتا ہو، سب نجس ہیں، لہٰذا اس کی نجاست کا حکم تو اپنی جگہ پر باقی رہے گا۔ اب اس کی خرید و فروخت کرنا، اس کو پالنے میں کچھ جگہوں کے اوپر استثناء کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ انہوں نے سوال کیا سیکیورٹی پرپس سے، یعنی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، وہ جو حفاظت کی نسل والے کتے آتے ہیں جو صرف حفاظت کے لیے ہی مامور ہوتے ہیں، ٹریننگ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو انسان اپنے گھر کی حفاظت کے لیے یا علاقے کی حفاظت کے لیے، جن کے پاس بڑے گھر ہوتے ہیں یا حتی چھوٹا گھر بھی ہے لیکن گھر کی حفاظت کے لیے اس جانور کی ضرورت ہے، تو اس کے پالا جا سکتا ہے۔ یا شکار کے لیے مثال کے طور پر کتا بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے بھی پالا جا سکتا ہے۔ یا گلے کی نگہداری کے لیے مثلا بھیڑ بکری کو کتا جو ہے گائیڈ کرتا ہے، اس کے لیے بھی پالا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر گھر پہ کتا پال رہے ہیں یا مثال کے طور پہ گلے کی نگہداری کے لیے کتا پال رہے ہیں یا شکار کے لیے پال رہے ہیں، تو وہ نجاست اس کی اپنی جگہ پر ثابت رہے گی۔ لہٰذا اگر گھر کی حفاظت کے لیے پال رہے ہیں تو اس کا حصہ گھر کے باہر ہونا چاہیے، گھر کے اندر اس کے داخل ہونے پر اجازت نہیں ہونی چاہیے، اس کو باہری کی طرف ٹریننگ رکھی جائے، اس کے تمام کھانے پینے تمام انتظامات اس کے باہر رہیں، کیونکہ جس گھر میں کتے کا آمد و رفت ہو وہاں فرشتے نہیں جاتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نماز اور عبادت اور نجاست اور بہت بھی مسائل ہیں، لہٰذا اس سے حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ کتا اگر پالنا ضروری ہے تو پال سکتے ہیں حفاظت کے لیے، لیکن اس کے تمام معاملات گھر کے باہر ہی رکھے جائیں تو زیادہ مناسب ہے۔ پیٹ کے اوپر بھی پہلے بہت سارے سوال آ چکے ہیں، اس میں اور جو جانور ہیں مثلا بلی ہے، اور اس طریقے کے لوگ بہت شوقین ہیں پالنے کے، تو کیا ان سبوں کو پالنا صحیح ہے؟ دیکھیں، جہاں تک یعنی نجس جانور میں کتا اور سور کے علاوہ کوئی اور جانور نجس نہیں ہے، لہٰذا نجاست کا تو مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب جیسے بلی ہے، بلی کے اپنے آپ پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بلی کے بال اگر آپ کے لباس پر یا آپ کے بدن پر ہوں تو نماز صحیح نہیں ہے، لہٰذا اگر اس چیز کی رعایت کر سکتے ہوں تو ان کو پالنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ہمیں بہتر ہے کہ اگر پیٹ ہی پالنا ہے یا کسی وجہ سے کوئی جانور گھر میں رکھنا ہے تو ان چیزوں کی طرف ترجیح کریں جو ائمہ نے پسند فرمائی ہیں۔ مثال کے طور پر بطخ ہے یا کبوتر ہے، یا مثال کے طور پہ لال ایک چڑیا آتی ہے، یا بکریاں ہیں، گائے ہے، اس طرح کی چیزوں کو پالنا زیادہ مناسب ہے، اور ان کی برکتیں بھی زیادہ ہیں، اور اس میں نجاست اور دیگر مسائل بھی دخل نہیں رکھتے ہیں۔ لہٰذا بہتر ہے کہ مومن اس طرح کی چیزوں کی طرف زیادہ توجہ کرے، خصوصاً کبوتر اور مرغابی کے لیے بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، اور بکری کے لیے بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے، تو اگر اس طرح کے پیٹ کوئی رکھیں تو زیادہ مناسب ہے۔ بہت شکریہ آغا۔ ان کا سوال ہے کہ خمس کا پیسہ اگر ہم کسی رشتہ دار کی شادی میں خرچ کر رہے ہوں تو اس کے بارے میں کس طریقے کا حکم ہے؟ وہ سید ہونا اس کا ضروری ہے، تقریباً 25,000 روپے کی رقم ہے، اس کے بارے میں ہمیں رہنمائی فرما دیں۔ خمس کی خرچ کے لیے ضروری ہے کہ مرجع یا اس کے وکیل سے اجازت کے ساتھ ہی آپ خمس کسی اور پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اب اس کا دو طریقہ، یا تو آپ اپنے مرجع سے یا اس کے وکیل سے جا کے ملاقات کر کے مصالحت کر لیں اور اس پیسے کو دے دیں، یا ان سے اجازت لے لیں، اور سارے شرائط بیان کرنے کے بعد اجازت لے کر اس پیسے کو خرچ کیا سکتے ہیں۔ رقم مقدار کو مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر اجازت ہے تو آپ زیادہ رقم بھی خرچ کر سکتے ہیں، اگر اجازت نہیں ہے تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر یہ کام انجام دینا ہے تو مرجع کے وکیل یا خود مرجع سے اجازت لے کے یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ بہت شکریہ آغا۔ ان کا سوال ہے کہ قرآن سمجھ میں نہیں آتا، بہت کوشش کی کہ اس کے مفاہیم کو سمجھیں،
تو اس کے لیے کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کے ذریعے قرآن کو سمجھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں قرآن سمجھنے کے لیے بہت سے وسائل ہیں. قرآن آیا ہی نازل ہی اس لیے ہوا ہے کہ انسان اس کو سمجھ سکے. قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا ہے کہ ہم اس کو سمجھ نہ سکیں. خداوند عالم نے اس کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے. اگر وہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا تو پھر ہدایت کا کیا فائدہ ہوگا. لہٰذا ممکن ہے کہ اچھا ٹرانسلیشن یا اچھا مفسر آپ کو نہ ملا ہو تو آپ اپنی زبان، جو بھی زبان آپ کی ہو، اردو بولتے ہیں تو اردو، انگریزی سمجھتے ہیں تو انگریزی، جو بھی زبان آپ کے لیے ایزی ہو سمجھنا، اس میں وہ تفاسیر اور وہ ترجمے پہلے پڑھیں جو آسان زبان میں کیے گئے ہوں. اور مثال کے طور کے اوپر وہ تفاسیر جو بہت فلسفیانہ ہیں یا جس میں روایات کا زیادہ دخل ہے، ان سے شروع میں اجتناب کریں. آسان تفاسیر کو پڑھیں اور اپنی زبان میں پڑھیں. دھیرے 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 جب آپ کی سمجھ اور آپ کو قرآن کے الفاظ اور قرآن کی جو تعلیمات ہے وہ آشنا ہونے لگے تو پھر آپ بڑی تفاسیر بھی پڑھ سکتے ہیں. لہٰذا دھیرے دھیرے اپنی زبان میں، اپنی جو مادری زبان ہے جس کو آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہوں، اس کے ترجمے اب تو ماشاءاللہ اپلیکیشنز پہ موجود ہے، کمپیوٹر پہ موجود ہے، ویب سائٹس پہ موجود ہے. آپ اس پہ جا کے دھیرے دھیرے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. پورا قرآن ایک بار میں نہیں، چھوٹے سوروں سے شروع کریں. آخری 30ویں پارے کے جو سورے ہیں ان سے شروع کریں. دھیرے 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 آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اگر میرا سوال یہ ہے کہ ناخون کاٹ کر کہاں پہ ڈالنا چاہیے، یہ تو سوال ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ ناخون کاٹ کے لوگ ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر یہ دیکھیں ناخون بھی جسم کا ایک ایسا حصہ ہے جو اضافی ہونے پر بہتر یہ کہ انسان اس کو کاٹ کر الگ کر دے تاکہ نظافت اور ناخون کے نیچے کوئی گندگی نہ رہے. ظاہر سی بات ہے وہ ایٹنگ ہیبٹس کے لیے بھی اچھی چیز ہے اور ایسے بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن اب یہ کہ اگر آپ کوئی چیز اپنے جسم سے جدا کر رہے ہیں، مثلا ناخون ہے، چونکہ ظاہر سی بات ہے ناخون جو جدا ہو رہا ہے وہ پھر مردہ ہو جائے گا. اس کو بہتر یہ ہے کہ کہیں دفن کر دیا جائے یا کسی جگہ ایسی جگہ جہاں دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہ بنے. مثال پر کہیں پڑا ہوا ہے، لوگ اس پہ پیر رکھ رہے ہیں یا لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے وہاں رکھ دیا، یہ اچھی چیز نہیں ہے. سب سے بہتر یہ کہ کہیں دفن کر دیا جائے یا کسی ایسی جگہ جہاں تمام آپ چیزوں کو آپ بھیجتے ہیں وہیں پر اس کو بھی پھینکا جا سکتا ہے. بہت شکریہ آغا. ان کا سوال ہے کہ کیا لڑکیاں اذان دے سکتی ہیں، اور اذان کا اگر وقت نکل جائے تو کیا اس کے بعد اذان دینا واجب ہے؟ اذان دینا کبھی بھی واجب نہیں ہے. اذان اپنے آپ میں ایک مستحب عمل ہے. لڑکیاں بھی اذان دے سکتی ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ لڑکیوں کی اذان صرف لڑکیوں کے حد تک ہی رہے اور لاؤڈ اسپیکرز پہ یا جہاں نامحرم ان کی آواز سنے وہاں یہ اذان نہ دی جائے، بلکہ خواتین تک محدود رہے. اور اگر اذان کا وقت گزر چکا ہے لیکن آپ نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اپنی نماز آپ پڑھنے جا رہے ہیں، تو اپنی نماز سے پہلے اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے. بالکل کہی جا سکتی ہے، اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. کہہ کر نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا. بہت شکریہ. السلام علیکم. میرا نام محمد شعیب ہے، اور غالباً شعیب صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا، لیکن پھر بھی آگے خدمت میں آپ کا کیونکہ سوال ہے، ان کا بھی سوال ہے کہ نماز سے قبل اذان اور اقامت پڑھنا ضروری ہے. اذان یعنی نماز سے پہلے اذان اور اقامت کا کہنا مستحب ہے. یعنی اگر انسان اقامت اور اذان کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے نماز کا ثواب بڑھ جائے گا. بعض روایات میں ہے کہ اگر انسان اذان اور اقامت کہہ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے فرشتوں کی 2 صف نماز جماعت پڑھتی ہے، اور اگر صرف اذان یا صرف اقامت کہتا ہے تو 1 صف اس کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. لیکن واجب نہیں ہے کہ اگر انسان نماز ظہر کے لیے یا عصر کے لیے یا مغرب و عشاء کے لیے یا صبح کی اذان کے لیے مثال کے طور پہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے. البتہ بہتر یہ کہ اگر اذان نہیں بھی کہہ رہا ہے یا مثلا مسجد کی اذان کی آواز اس کے پاس آ رہی ہے تو اس کو دہرائے اور اپنی اقامت کہہ کر نماز کو پڑھے. لیکن اگر دونوں کو ترک بھی کر دے کسی وجہ سے بھی تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. جزاک اللہ. کیا عورت ٹرین کے اندر نماز پڑھ سکتی ہے نامحرم کے سامنے، اور چلتی ہوئی ٹرین میں قبلے کا پتہ نہ ہو تو کدھر رخ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں عورت کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے. لیکن ظاہر سی بات ہے اگر سفر میں ہیں اور ٹرین میں ہیں یا کسی اور سواری میں ہیں اور کوئی اور طریقہ نہیں ہے، روکی بھی نہیں جا سکتی ہے، تو پھر انسان جس طرح بھی اس کے لیے ممکن ہو نماز پڑھ سکتی ہے. عورت بھی اگر یہاں کوئی اور طریقہ نہیں ہے تو اپنے آپ کو لباس پہ جس طرح سے وہ کور کرتی ہے اس طرح کور کر کے، حتیٰ نامحرم اگر سامنے بیٹھا ہے یا کھڑا ہے لیٹا ہے تب بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. رہی بات قبلے کی رعایت کی، تو اگر قبلہ معلوم ہو سکتا ہے، آج کل آسان ہے، موبائل میں بہت سی اپلیکیشنز ہیں جس کے ذریعے سے ڈائریکشن معلوم کیا جا سکتا ہے، لوگوں سے پوچھ کے معلوم کیا جا سکتا ہے. اگر قبلہ معلوم کر سکتے ہیں اور کوئی مشقت کی مسئلہ نہیں ہے اور رعایت ہو سکتی ہے قبلے کی، تو قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں. اور اگر رعایت نہیں ہو سکتی تو جہاں تک ممکن ہے رعایت کرے، اور اگر ممکن نہ ہو تو جس طرف بھی امکان میں ہو اس طرف نماز پڑھی جا سکتی ہے.
اگر ایک اور سوال ہے، السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ زیارت عاشورہ زیر آسمان ہی پڑھنا ضروری ہے یا اس کو روم کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ زیارت عاشورہ اپنے آپ میں ایک مستحب عمل ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے جو بہت زیادہ تاکید ہوئی اور امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے جس کی تاکید کی، ان میں سے ایک زیارت عاشورہ ہے۔ روز عاشورہ کے اعمال میں ہے کہ زیارت عاشورہ کھلے صحرا میں پڑھی جائے اور انسان کسی کھلی جگہ پر کھلے آسمان میں زیارت پڑھے، یہ مستحب عمل ہے۔ لیکن روز مرہ اگر یہ امکان میں نہ ہو، چھت پہ نہیں جا سکتے، صحرا میں نہیں جا سکتے، تو اپنے روم میں، اپنے کمرے میں، اپنی گاڑی میں، جہاں بھی اس کے لیے امکان ہو وہ زیارت پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور پھر آپ سے گزارش ہے کہ جو یہ نمبر دیا گیا ہے اس پر اپنے مزید سوالات ہم تک پہنچائیں، انشاءاللہ اس کے مثبت جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ آئیے کچھ اور سوال آغا کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ آغا السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ مہر کب ادا کیا جانا چاہیے اور اس کو ہم کس طرح سے معاف کروا سکتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ان کو نماز پڑھنے کے لیے ان پر تنبیہ کی جا سکتی ہے؟ دیکھیے، مہر کیسے ادا ہو، کب ادا ہو، تو بہتر یہ کہ انسان عقد جب بھی عقد ہو جائے مہر کو فوراً ادا کر دے۔ اگر مہر واجب ہے، یعنی مہر کوئی رقم کی شکل میں ہے، جو کیش کی شکل میں ہے یا چیک کی شکل میں ہے، جو بھی طے ہوا ہو رہے مہر، اس کو ادا کر دیا جائے۔ اور اگر مثال کے طور پر خاتون راضی ہو کہ بعد میں دے دیجیے گا، تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اگر خاتون خود معاف کر دے یا اس کے سامنے بتایا جائے کہ معاف کرنے کے اتنے فضائل ہیں اور روایت بتائی جائے اور وہ معاف کر دے، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور خواتین بھی اپنے مہر کو کم رکھیں۔ رسول نے فرمایا کہ بہترین ہماری نیک خواتین وہ ہیں جو مہر کو آسان اور کم رکھیں، لہٰذا دونوں طرف سے اس کی رعایت کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر مرد نے وعدہ کیا ہے کسی مہر کا تو اس کو فوراً ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ وہ مدیون رہے گا اور مقروض رہے گا اس خاتون کا جو اس کے عقد میں ہے۔ اور رہی بات کہ جو آدمی نماز کو ترک کرتا ہے اس کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ایک دفعہ ہے کہ انسان نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ انسان بے نمازی ہے، تارک الصلاۃ ہے، تو اس کو بتانا ضروری ہے کہ اسلام کا ایک جو اہم ترین ستون ہے جس کے اوپر سب سے پہلے سوال ہوگا وہ نماز ہے، اس کو اہمیت بیان کی جائے اور ائمہ علیہ السلام کی تاکید اس کو بیان کی جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ میں نماز کو پسند کرتا ہوں، اور ایک امام حسین کے چاہنے والوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ چیز جو امام حسین کو پسند ہو اس سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے، لہٰذا اس کو بتایا جائے کہ یہ نماز کی اہمیت۔ اور اگر اس کے بعد بھی وہ نماز سے دور رہتا ہے تو نماز کے سلسلے میں تاکید ہے کہ تارک الصلاۃ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لین دین، شادی بیاہ سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن وہ پھر بھی حکم مسلمان میں رہے گا اور دیگر معاملات اس کے ساتھ ویسے ہی رہیں گے، یعنی اگر خدا نہ کردہ دنیا سے چلا جائے تو اس کو مسلمانوں قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کا غسل و کفن واجب ہے، اس کو اوپر نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے اور اس کو دفن کرنا بھی واجب ہے۔ لیکن باقی معاملات میں اگر تنبیہ کرنے کی نیت سے اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات کرنا کہ ہم اپنی بیٹی نہیں دیں گے یا آپ کی بیٹی نہیں لیں گے یا معاملات نہیں رکھیں گے، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص منکر نماز ہو جائے، یعنی کہ نماز کوئی چیز ہی نہیں ہے اور اس کا انکار رسول کا انکار مانا جائے، تو پھر وہ مرتد کے حکم میں، اور اس سے پھر مرتد کے معاملات کو ہمیں رکھنا پڑے گا۔ جزاک اللہ۔ ان کا سوال ہے کہ اسلام کی روشنی میں سوتے وقت کس سائڈ پر سونا چاہیے؟ قبلے کی سائڈ پر سونا بہتر ہے اور کس سائڈ پر نہیں سونا چاہیے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جب سوئے تو اپنے پیروں کو قبلے کی طرف رکھے، یعنی وہ طریقہ جو جب ہم مردے کو لٹاتے ہیں، یعنی جان کنی کے عالم میں اور جان نکلنے کے بعد جو مردے کو لٹانے کا طریقہ ہے کہ اس کے پیر قبلے کی طرف ہوں، اور جب یعنی اگر اس کو اٹھا کے بیٹھایا جائے تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے گا۔ تو سونے میں بھی بہتر یہ کہ انسان اسی طرح سوئے کہ اگر حالت نیند میں اس کو موت آ جائے تو کم سے کم اس کا رخ قبلے کی طرف ہوگا۔ اور اگر امکان میں نہ ہو تو اس سیدھی کروٹ، جس طرح قبر میں لیٹایا جاتا ہے مردے کو، کہ انسان اس طرح سے لیٹے کہ کراس میں لیٹے اور اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو اور اس کا سینہ قبلے کی طرف ہو، یہ زیادہ مناسب ہے۔ اور اگر جو چیز منع ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے پیٹ کے بھل سونا، یہ منع کیا گیا ہے۔ البتہ حرام نہیں ہے، کسی بھی طرح سے سویا جا سکتا ہے، لیکن منع قرار دیا گیا ہے کہ انسان پیٹ کے بل زمین کے اوپر سوئے یا بستر پر سوئے، یعنی اپنے پیٹ اور سینے کو زمین پہ رکھ کے پورا الٹا جس کو سونا کہتے ہیں وہ کرنا منع کیا گیا ہے۔ سیدھے لیٹنا سب سے بہترین طریقہ ہے، نہیں تو سیدھی کروٹ، اور اگر نہیں تو پھر الٹی کروٹ انسان سو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔ ہاشم صاحب ارئی سے سوال کرتے ہیں، کیا یوٹیوب کی ارننگ حرام ہے؟ اور پھر انہوں نے بریکٹ میں لکھا کیونکہ اس ارننگ کے پروسیس میں
وہ ایڈ آتے ہیں جس میں خواتین برہنہ رہتی ہیں اور میوزک اور بہت ساری حرام چیزیں بھی ہوتی ہیں. تو کیا اس طریقے کی ایڈ کے شامل ہوتے ہوئے جو یوٹیوب میں بہت سارے یوٹیوبرز ہیں تو کیا ان کے لیے یہ ارننگ کس طرح کی ہوگی؟ دیکھیے اگر آپ کا جو کنٹینٹ ہے، اگر آپ اپنے کنٹینٹ کو باقی تمام چیزوں سے پاک رکھتے ہیں، صاف رکھتے ہیں، تو آپ کے لیے یوٹیوب پہ وہ ویڈیو اپلوڈ کرنا یا کسی بھی سوشل میڈیا سائٹ پہ اپلوڈ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اور اگر وہ کمپنیز اس کے عوض میں آپ کے ویڈیو ویور کے بیس کے اوپر یا سبسکرائبر کے بیس کے اوپر کچھ آپ کو دیتی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. وہ اختیار آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. البتہ بہت سی کمپنیز اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ اس پہ ایک لاک لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کے ایڈ ہمارے یہاں چلیں گے. اگر وہ کر سکتے ہوں تب تو کوئی حرج اور بھی بہتر ہے، نہیں تو خود آپ کے لیے اس ارننگ میں کوئی حرف نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جزاک اللہ. مہر فاطمہ کا سوال ہے، مولانا صاحب اگر میں نماز پڑھ رہی ہوں اور اس نماز کے دوران میری ماں مجھے آواز دے دے تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ مثال کے طور پر ماں اگر آواز دے دے یا باپ اگر آواز دے دے تو نماز توڑ دینی چاہیے. نہیں، وہ مستحب نماز کے لیے ہے. جی. وإلا اگر انسان اگر واجب نماز پڑھ رہا ہے تو اسی نماز میں کچھ ایسا عمل کر کے کہ سامنے والا متوجہ ہو جائے، کیونکہ امکان یہی ہے کہ ماں کو نہیں پتا ہوگا کہ آپ نماز پڑھ رہی ہیں تبھی اس نے آپ کو آواز دی ہے. لہٰذا اگر آپ اس کو حالت مثال کے طور پر تھوڑی سی آواز بلند کر کے کسی تسبیح کو پڑھ دیا کہ آدمی سامنے والا متوجہ ہو جائے کہ میں نماز میں ہوں، آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں. اور نہیں تو نماز تمام کرنے کے بعد ماں کی خدمت میں جا کر آپ کہیں کہ میں نماز پڑھ لی تھی اس لیے آپ کے پاس تھوڑا دیر سے آئی ہوں. کیونکہ بہرحال واجب نماز جو ہے وہ حکم خدا سے ادا کی جا رہی ہے اور حکم خدا کے آگے کسی کا حکم مقدم نہیں ہے. مستحب نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور والدہ یا والد آواز دیں تو اگر انسان وہاں پر بھی یہ تاکید ہے کہ اگر معلوم ہے کہ اس نے والدہ نے جس کام کے لیے پکارا ہے یا اس کے ذہن میں ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ نماز پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں تو نماز کو ختم کرنے کے بعد جائے. لیکن اگر اس کی آواز سے یا ان کے پکارنے سے یہ خیال آئے کہ دیر ہو جائے گی، ان کو کوئی ضرورت ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، تو مستحب نماز اگر پڑھ رہا ہے تو اس کو ترک کر کے ان کی مدد کے لیے جا سکتا ہے. جزاک اللہ. اگر کیونکہ یہ سوال آیا ہے اس میں یہ بھی رہتا ہے کہ معاشرے میں بہت سارے اور بھی ذہن میں سوال آتے ہیں، مثلا ماں باپ والدین اتنے ضعیف ہو گئے کہ ذہنی طور پر وہ کام ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہے، اور پھر مستحب نماز کے لیے وہی حکم ہے کہ اگر وہ آواز دیں تو کیونکہ کبھی کبھی وہ آواز دیتے رہتے ہیں، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ میں نے عرض کیا اگر آپ کو معلوم ہے کہ ان کا آواز دینا بہت لازمی نہیں ہے، وہ ہر وقت مجھے آواز دیتے رہتے ہیں، ہلکی سی بھی تھوڑی دیر بھی اپنے آپ کو اکیلے میں دیکھا مجھے آواز دے دیں گے، تو اپنی نماز پوری کر کے ہی ان کے پاس جائیں اور بعد میں ان سے بتا دیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا یا نماز پڑھ رہی تھی. لیکن اگر اس طرح کے ہیں کہ سمجھ رکھتے ہیں اور ایک دم سے وہ آواز اگر اس طرح سے دے رہے ہیں تو معلوم ہے کہ کوئی زیادہ پریشانی ہے، تب ایک الگ مسئلہ ہے. وإلا اگر معلوم ہے کہ مسلسل آواز دیتے ہیں، تھوڑی دیر بھی اکیلے نہیں رہ پاتے ہیں اور کوئی ایسی پریشانی بھی نہیں ہے کہ ان کو اگر میں 5 منٹ لیٹ چلا گیا یا چلی گئی تو کوئی پریشانی ہوگی، تو پھر اپنی نماز پوری کرنے کے بعد ہی جانا چاہیے. بہت شکریہ. السلام علیکم. قبلہ کیا پرانس فش اور اس کے ساتھ کیکڑے یا جو سمندر یا پانی سے نکلنے والے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ کیا کھانا جائز ہے؟ سمندر کی یعنی پانی کے جانوروں میں مچھلی جائز ہے اور اس کے علاوہ جھینگا جو ہوتی ہے اس کو کھانا جائز ہے. جھینگا بھی 2 قسم کے، ایک چھوٹا ہوتا ہے ایک تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے، ان دونوں کو کھایا جا سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی کسی بھی دریائی جانور کو کھانے کی اجازت نہیں ہے. اور مچھلی میں بھی شرط یہ ہے کہ وہ طبیعی طور پر اسکیلز والی ہو یعنی سفنے والی ہو. اگر بغیر سفنے کی مچھلی ہے تو اس کو بھی کھانا جائز نہیں ہے. جزاک اللہ. اگر السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ کیا میں اپنی شادی کی سالگرہ جو ڈیٹ آتی ہے اس کو اینیورسری کے طور پر منا سکتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے خود اپنے آپ میں اس عمل میں کوئی قباحت نہیں ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے. اور اگر اس عنوان کو آپ سیلیبریٹ کرنا چاہتے ہیں، منانا چاہتے ہیں، شرعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے. صرف وہ چیزیں جو اس کے اندر آپ انجام دیں گے وہ شرعی طور کے اوپر جائز ہونی چاہیے. وإلا اپنے آپ میں اس کو کوئی حرج نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس موقع پر اگر آپ کو یہ کام انجام دینا ہے تو اپنی خانوادے کے لیے، مثلا اپنی زوجہ کے لیے کوئی اچھا سا تحفہ لے لیا یا اس کو لیے کھانے کو فراہم کیا، کوئی بھی چیز جس سے آپ اپنی زوجہ کو خوش کر سکتے ہیں یا زوجہ اپنے شوہر کو خوش کرنا چاہے. کوئی قباحت اس میں نہیں ہے، بالکل ایک ایسا عمل ہے جو بالکل صحیح ہے، اچھا ہے، اس کو انجام دینا چاہیے. بس ان چیزوں سے پرہیز کریں جو یا اسراف ہے یا اس کا ایک دوسرے کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. لیکن اگر لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، مومنین کو کھانا کھلا رہے ہیں، اپنی خوشی میں شریک کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل انجام دیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ. شمیم زہرا انہوں نے وہ سوال اسی سے ملتا جلتا ہے، برتھ ڈے کیک کاٹتے ہوئے صلوات پڑھ سکتے ہیں؟
یا پارٹی برتھ ڈے کیک کاٹتے ہوئے جو موم بتیاں لگائی جاتی ہیں اس کو جیسے بجھانے یا پھونکنے کا طریقہ ہے وہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یا پارٹی میں کوئی حرام کام اگر نہ بھی کیا جائے جیسے موسیقی تو اس طرح کی پارٹی ویسے کی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ بالکل انہوں نے تقریباً اپنے سوال میں ہی جواب دے دیا ہے کہ کیک کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، صلوات پڑھنا ہر حال میں بہترین چیز ہے، اللہ کو پسند ہے، بلکہ اگر اس کو کریں گے تو اس کی برکتیں بھی آپ کو حاصل ہوں گی، سننے والے کو، صلوات پڑھنے والے کو اس کی برکتیں حاصل ہوں گی، اور یہی ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ اور رہی بات کہ مثال کے طور پر ایسے کیک کاٹنا یا اس پہ شمع و موم بتی جو لگائی جاتی ہے اس کو پھونکنا، یہ ایک علاقائی چیز ہے، اپنے آپ میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو شریعت نے بھی کوئی منع نہیں کیا ہے۔ لیکن ہاں دیگر چیزیں جیسے اسراف کرنا، پھینکنا، ایک دوسرے کو لگانا، زمین پہ پھینکنا، یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی پارٹی دی گئی ہے جہاں پہ لوگ جمع ہیں، مبارکباد دینے کے لیے جمع ہیں، اگر اس میں سے کوئی اور غلط کام نہیں ہو رہا ہے، حرام کو میں سے اختلاط نہ ہو، مثال کے طور پر مرد و زن کا نامحرم یا موسیقی اگر اس میں نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بالکل دعوت دینا، پارٹی آپ نے اس کو انگلش کا نام دے دیا، واللہ وہ اپنے آپ میں دعوت ہے، اور اسلام نے دعوت کو بہت پسند کیا ہے، بشرطے کہ اسلامی جو طریقے ہیں اس کی رعایت کی جائے۔ موم بتی پھونکنے والا جو ایک میں نے عرض کیا کہ موم بتی پھونکنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، ویسے کہ کبھی مطلب ایک ایسا عمل ہے جس کا کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے، علاقائی ہے، فرہنگ ویسٹ سے یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ کیونکہ گاؤں دیہات میں رہنے والا ہوں، تو اس وقت وہ چراغ جلتے تھے، اور چراغ کو بزرگ کہا کرتے تھے منہ سے نہیں بڑھانا چاہیے بلکہ اسے ہوا کے کسی بھی اس جھونکے سے بڑھا دینا۔ یہ کیسا عمل ہے؟ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آداب میں ہے، یعنی اگر انسان اس کی رعایت کرے تو بہت اچھی چیز ہے، کیونکہ اس کی شاید ایک وجہ یہ ہو کہ جب انسان پھونک کر آگ کو ہو جاتا ہے تو اس کی پھونک میں بہت سے جراثیم ہوتے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے، وإلا اپنے آپ میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو یہ بہت سی چیز کو میں نے عرض کیا کہ اس کا تعلق کلچر سے ہے، ویسٹ میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم ایسٹ کے رہنے والے ہیں، ہمارے لیے شاید بہت بڑا مسئلہ ہو، تو کلچرل چیز ہے، اگر رعایت کر سکتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے، اور اپنے کلچر سے ہمیں ظاہرہ اپنے کلچر کی حفاظت کرنا بھی ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، ہمیں اس کی بھی رعایت کرنی چاہیے۔ بہت شکریہ۔ ان کا سوال ہے کہ مصلی پہ بیٹھ کے بعد نماز اپنے موبائل کو چلانا کیسا ہے؟ دیکھیں، خود اب نماز تمام ہونے کے بعد انسان کسی بھی عمل کو انجام دے سکتا ہے، اور رہی بات موبائل کی، اور اگر اب انسان نماز ختم کر چکا ہے تو موبائل کو بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر نماز کے بعد بیٹھا ہے تو بہتر یہ ہے کہ تھوڑی دیر اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھ کر عبادت میں، سورہ کی تلاوت میں، تعقیبات میں مصروف ہو جائے تو زیادہ مناسب چیز ہے، وإلا اپنے آپ میں نماز کا نام کرنے کے بعد وہ کوئی بھی عمل انجام دے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ان کے بہت سارے سوال ہیں لیکن ایک ایک کر کے ہم پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیا گنگا میں تیر سکتے ہیں؟ کیا گنگا میں عریضہ ڈال سکتے ہیں؟ کیا گنگا کے پانی سے وضو جائز ہے؟ کیا گاجر کے حلوے پر نظر دلا سکتے ہیں؟ کیا ایلومینیم کے برتن پہ رکھے پانی کو پاؤں میں ڈال سکتے ہیں؟ پانی میں پاؤں ڈال سکتے ہیں؟ کیا دن میں موم بتی جلا سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو اس کے لیے پوری طریقے سے بتا دیجیے، یا کوئی کفارہ دینا ہوگا اس میں؟ دیکھیں، گنگا کسی ندی کا نام لے لیا انہوں نے، کسی کو ضرورت نہیں تھی، کوئی بھی ندی، ہر ندی خدا کی ندی ہے اور جاری پانی ہے، اس کے اندر نہانا، اس میں تیرنا، اس میں عریضہ ڈالنا، کیونکہ عریضے کے لیے کہیں بھی بہتے ہوئے پانی میں ڈال سکتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کوئی چیز کسی دوسرے قوم کے لیے مقدس ہو جاتی ہے تب بھی وہ خدا کی بنائی ہوئی ہے، اور اس کا اس طرح سے استعمال جس کو شریعت نے جائز قرار دیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا ان کے تمام سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رہی بات ایلومینیم کے برتن میں پانی ڈالنا یا پیر رکھنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دن میں شمع جلانے کی جہاں تک بات ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن فائدہ نہیں ہے، ایک ایسا عمل انجام دیا جا رہا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ خداوند عالم نے اتنا بڑا سورج روشن کیا ہوا ہے، یا آج لائٹ کے زمانے میں بلب جل رہا ہے، ہاں اگر شمع مثال کے طور پہ مسجد میں جلانا چاہتے ہیں یا کسی جگہ کی چراغاں کرنے کی نیت سے ہے تو وہاں رکھ دیں، جو وہاں کا کیئر ٹیکر، اس سے بتا دیں کہ جب رات ہو، اندھیرا ہو، جب ضرورت نہ ہو اور جب مثال کے طور پہ لائٹ نہ آ رہی ہے تو اس کا استعمال کریں۔ اگر کر بھی دیا، کسی نے جلا بھی دیا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، کہ ابس کام تھا جو اس نے انجام دیا، لیکن اس پہ کوئی کفارہ یا استغفار کی ضرورت نہیں ہے۔ اور گاجر کے حلوے کی جہاں تک بات ہے، گاجر کا حلوہ یا کوئی بھی حلوہ، اس پر نظر دی جا سکتی ہے، انشاءاللہ آپ کا دہن بھی شیرین رہے اور دوسروں کے دہن کو بھی آپ شیرین۔ انشاءاللہ بہت بہت شکریہ۔ یعنی یقیناً بہت سارے خوبصورت جواب بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں پر ہم مزاح بھی کر لیتے ہیں، لیکن بہرحال آپ اپنے سوالات بھیجتی رہیے، کیونکہ یہ ڈسکشن آپ کے لیے بھی ہے اور ان لوگوں تک یہ پہنچائیے بھی کہ جو اس کو دیکھنا اور جاننا چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوتی ہے ان کو سوالوں کے ساتھ اور موضوعات کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔